کہ کچھ کر لو تمہیں انصاف مل ہی نہیں سکتا. یہ نظام، یہ پولیس، یہ حکمران، یہ عدالت تمہیں انصاف دے ہی نہیں سکتی. عدالتوں میں اس نظام کی غلام گردشوں میں ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے لیے وجود ہے تمہارا. نون لیگ کا دماغ، اور وہ دماغ جو ہے وہ ایک بیسک سوال کا جواب نہیں دے سکا. آپ مجھے چارج شیٹ کریں گے تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا پروگرام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست میں بار بار کرتا ہوں. عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے. اس کی فیملی کے لیے یہ آپ کا سب سے بڑا سپورٹ ہے. یہ سپورٹ آپ کیجئے. عمران ریاض خان کے لیے آپ کو آواز اس لیے اٹھانی ہے کہ یہ آواز آپ اپنے لیے اٹھائیں گے. اپنے فیس بک، اپنے ٹویٹر، اپنے سوشل میڈیا، انسٹاگرام کے ذریعے آواز اٹھائیے، کیونکہ جبر کی اس فضا میں آواز اٹھانے کے دیگر طریقے، ان کے راستے مسدود کر دیے گئے ہیں. اس لیے آواز اٹھانے کا یہ طریقہ ہے. اس ڈیجیٹل ایج میں یہ ضروری ہے. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات. سابق گورنر پنجاب جو نون لیگ کے دور میں بھی گورنر تھے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان کو گورنر بنایا، چودھری سرور، ان کی شامت آئی برطانیہ میں، اور وہاں پر وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کیا ماجرا پیش آیا چودھری سرور صاحب کے ساتھ اور ہوا کیا ان کے ساتھ؟ یہ برطانیہ میں بڑے واقعات پیش آتے، اس کی بات کریں گے. اس کے بعد احسن اقبال صاحب، جن کا ویژن 2025، پھر ویژن 2035، پھر ویژن 2040، وہ اتنے زبردست ویژن کے حامل نکلے کہ ایک پروگرام میں 8 منٹ برداشت نہیں کر پائے اور پروگرام چھوڑ کر چلے گئے. یہ ہے نون لیگ کی کارکردگی کا خلاصہ. ہوا کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ جو رانی پور کیس ہے، یہ پیر اسد شاہ، اس کیس میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ناقابل یقین ہے. ریاست جب ناکام ہوتی ہے تو پھر ایسی خبریں سامنے آتی ہیں. یہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے چودھری سرور کی بات. گلاسگو میں ایک تقریب، سڑک کنارے ایک ایونٹ تھا ایک اسلامک تنظیم کا. اس سے چودھری سرور جو ہیں ان کو کھڑا کر کے ان کا بھی خطاب تھا. ایک صاحب بات کر رہے تھے اور چودھری سرور صاحب کو کریڈٹ دیا جا رہا تھا. یہ جو اسلام کا مقدمہ لڑنے کی لڑائی ہے، اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اس لڑائی کو سب سے بہتر انداز میں لڑا تھا، سب سے بھرپور اور مؤثر انداز میں لڑا تھا. اس کا کریڈٹ چودھری سرور کو دیا جا رہا تھا. تو وہاں پر ایک خاتون آ گئی، اور جب ان کے بارے میں، چودھری سرور کے بارے میں جو مائک پر صاحب تھے وہ یہ تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، تو پھر ایک خاتون آئی سامنے. انہوں نے کہا ہی واز ناٹ، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آگے تھے چودھری سرور. تو انہوں نے پھر ہی واز ناٹ کے نعرے لگائے، اٹ واز عمران خان کے نعرے لگائے کہ سب کچھ اس نے کیا ہے، پھر غدار کے نعرے لگائے. منتظمین نے بڑی کوشش کی، لیکن اب یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر. برطانیہ میں جب یہ لوگ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو ان لوگوں کو وہاں پر مزہ چکھنے کا موقع ملتا ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا تھا احسن اقبال صاحب ہی، وہ میک ڈونلڈز والا جو واقعہ ہوا تھا، اس خاندان کے ساتھ جو کی گئی ہم سب کے سامنے ہے. تو برطانیہ میں ان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو ان خاتون نے کیا ہے یہ کام ٹھیک ہے. میں کئی بار کہتا ہوں نا آپ سے، آپ ایسے کریں، موبائل فون پکڑیں اور کسی کے پیچھے شروع جائیں، اوئے چور غدار اوئے، یہ غلط ہے. لیکن جو ان خاتون نے کیا ہے، اپنی آواز اٹھائی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام آپ کو کرنا چاہیے. لیکن کوئی اپنے بچوں کے ساتھ ہو، فیملی کے ساتھ ہو، اور آپ اس کے پیچھے ایک ٹولے کی شکل میں چلے جائیں، یہ نہ کیجیے تو بہتر ہے. احتجاج کرنے کے اور طریقے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. میاں نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ دن کے کسی حصے میں احتجاج کرتے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ والا کام جو ہے، جو ان خاتون نے کیا، یہ بالکل ٹھیک ہے. اب چودھری سرور جو ہے، ان کے معاملے میں آپ سے عرض کروں، یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. برطانیہ میں ان کی بڑی سے ہے، اور کوئی 97 سے غالباً 2008 تک، یا شاید 2010 تک، اب مجھے اس وقت صحیح نمبر یاد نہیں ہے ایئرز کا، تو یہ وہاں پر ان کی پارلیمنٹ کے ممبر رہے. نون لیگ نے ان کو گورنر پنجاب بنا دیا. پھر یہ نون لیگ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے. وہاں پر بھی پہلے سینیٹر بنے، اور سینیٹر کوئی 4-5 مہینوں کے لیے بنے، پھر گورنر پنجاب بنا دیے گئے. چودھری سرور جو ہیں وہ آخر میں الگ ہو گئے. یہ ہم نے چودھری سرور کے کیس میں دیکھ لیا. جب یہ نون لیگ کے گورنر تھے نا، تو ہمارے لفافے پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ ہمارے لفافے یہ کرتے تھے کہ
یہ گورنر پنجاب ہے, یہ برطانیہ سے آیا ہے, یہ ایک اچھا آدمی ہے, وہاں کی لائف چھوڑ کر یہاں آ گیا ہے, یہ یہاں پیر محل کا پیدائشی, یہ آ گیا واپس. اور جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے گورنر بن گئے تو وہی چودھری سرور یہ برطانیہ میں کیش اینڈ کیری چلاتا ہے. اس کے کیش اینڈ کیری پر برطانیہ میں شراب بکتی ہے. تب نہیں بکتی تھی جب وہ نون لیگ کا گورنر تھا, اب اس کے کیش اینڈ کیری میں شراب بکتی ہے. اب جب وہ چھوڑ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, قاف لیگ کا حصہ بن گیا ہے, اب بھی نہیں بکتی اس کے کیش اینڈ کیری میں شراب. یہ ہمارے یہاں کے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے. تو ایسے آپ کو نمونے پاکستان میں بہت ملتے ہیں. یہی وہی نمونے جو پہلے کہتے تھے اتوار بازار گئے, او مہنگائی دیکھی, یہاں گئے, او مہنگائی دیکھی, لوگوں کی چیخیں دیکھی. عمران خان کی حکومت کے دنوں میں منہ میں مائک گھسیڑتے تھے, اور اب میڈیا آپ کو اس مہنگائی پر بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ چودھری سرور کی خبر بھی آپ کو میڈیا پر نظر نہیں آ رہی. میڈیا نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. تو چودھری سرور صاحب کا وہاں پر استقبال, بھرپور استقبال ہوا اور لوگوں نے یہ محبت انہیں دی ہے. اب اس کے بعد احسن اقبال صاحب کی بات. یہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہے مسعود رضا کے, دنیا نیوز پر, سوال عوام کا, وہاں پر موجود تھے اور مسعود رضا نے ان سے سوال کر لیا کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا. آپ لوگ سیلاب کے دنوں میں باہر سے فنڈز لے کر آ رہے تھے, آپ لوگ چیزیں سستی کرنے آئے تھے, آپ لوگ حالات بہتر کرنے آئے تھے, کچھ نہیں کر سکی آپ کی حکومت, مکمل ناکام رہے. مسعود نے سوال کیا اور احسن اقبال صاحب جو غالباً اسکائپ پر موجود تھے پروگرام چھوڑ کر اٹھ گئے کہ آپ سیاسی مخالف بن رہے ہیں, ٹی وی اینکر کی طرح پروگرام کریں. ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے وہ جیو جہاں پر یا رانا ثناء اللہ ہو 8 بجے کے پروگرام میں, احسن اقبال ہو 10 بجے کے پروگرام میں, صبح مارننگ شو میں پھر ایک بندہ بیٹھا ہو, اس سے پہلے ایک بندہ بیٹھا ہو, اور نون لیگ کی ڈفلی بجتی رہے. وہ جیو جو عامر فاروق کے معاملے پر یہ کہے کہ جج کے خلاف بدتمیزی کی جا رہی ہے, اور بندیال صاحب جو ہیں ایسا لگتا ہے وہ جج نہیں ہے, بندیال صاحب جو ہیں وہ کسی بینک کے باہر کھڑے ہوئے گارڈ ہیں. ان کے معاملے میں مریم, شہباز, خواجہ سے بڑے بڑے رہنما بدتمیزی کر دے, پوری جماعت جو ہے وہ بندیال کے نام میں گالی ڈال دے, کچھ نہیں فرق پڑتا. تو یہ ہماری میڈیا کی بے شرمی ہے, احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوئی اور اب اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ ہو رہی ہے. نون لیگ کا دماغ, اور وہ دماغ جو ہے وہ ایک بیسک سوال کا جواب نہیں دے سکا. آپ مجھے چارج شیٹ کریں گے تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا پروگرام سے, یہ رہ گئی ہے. اور احسن اقبال صاحب ابھی تو آپ ٹیلی ویژن پروگرام میں ہیں, جائیں ذرا عوام میں نکلیں. جو آپ جلسے کے لیے جاتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے سیکیورٹی, عوام میں نکلیں, ذرا چکر لگائیں انارکلی کا, ذرا لبرٹی لاہور کا چکر لگائیں, ذرا آئیں کراچی میں صدرگاہ, آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ چکر لگائے. اور یہ آپ کے ساتھ جو ایک پولیس والوں کا پروٹوکول ہوتا ہے, اس کے بغیر نکل کے دیکھیں عوام میں, لوگ آپ کو کیا کیا محبت دیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو یہ کر کے دیکھیں ذرا, آپ کو پتہ چلے. اس کے بعد مجھے آخر میں آپ سے بات کرنی ہے, یہ جو رانی پور کا کیس ہے, اس کیس کے بارے میں ناقابل یقین چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں. فوٹیج ہم نے دیکھی تھی, انتہائی تکلیف دہ اس بچی کے ساتھ جو ہوا, اور وہ پیر اسد شاہ وہاں پر ننگ دھڑنگ جو کر رہا تھا. اس کے بعد اس کی ماں کی بھی ہمت ہے کہ وہ کتاب مقدس قرآن پاک اٹھا کر وہ آ گئی ہے جس طرح سے, اور آ کر بات کرتی ہے. کچے کے ڈاکو اس کے حق میں آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس کیس میں 4 ملزمان کو پولیس نے چھوڑ دیا ہے. یہ جو لوگ رہا ہوئے ہیں ان میں ایس ایچ او امیر چانگ ہے, ڈاکٹر فتح میمن ہے, ڈاکٹر علی حسن وسان ہے, اور کمپاؤنڈر امتیاز میر, یہ شامل ہے. اب جو تفتیشی افسر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے بے گناہی کے ثبوت دیے, اس بنیاد پر ان 4 کو چھوڑ دیا ہے. اور ڈی ایس پی عبد القدوس کلوڑ کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں ان لوگوں نے ثبوت پیش کر دیے. 4 ملزمان شامل تفتیش اب تک ہیں, لیکن پولیس کی تحویل سے ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے. اسد شاہ کی اہلیہ ہنا شاہ یہ اب تک اس کیس میں گرفتار نہیں ہوئی ہے. اس کے والد فیاض شاہ یہ بھی پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے. وہاں جو کچھ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آتا ہے, اس معاشرے کو حیوانوں کا معاشرہ قرار دینے کے لیے وہ بھی کافی ہے. اب اس واقعے پر ہمیں اپنے نظام انصاف کی, اس ننھی فاطمہ کے بعد ہمیں اپنے نظام انصاف کی موت نظر آ رہی ہے جو کچھ پولیس کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کے واقعات میں خاص طور پر سندھ میں جس طرح سے صلح ہوتے, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہے, وہ بتاتا ہے کہ مظلوم کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ کچھ کر لو تمہیں انصاف مل ہی نہیں سکتا. یہ نظام, یہ پولیس, یہ حکمران, یہ عدالت تمہیں انصاف دے ہی نہیں سکتی.
عدالتوں میں اس نظام کی غلام گردشوں میں ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے لیے وجود ہے تمہارا، اور وہ جو ظالم ہے وہ تمہارے اوپر تھوکے گا بھی نہیں، اور اس نظام کی برکتوں سے وہ آزاد ہو کر نکل جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔